محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یعنی ایک یہ روڈ ہے نا، اس کو خالی کرنے کے لیے انہوں نے بے تحاشا ظلم و ستم کیا، کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جس کو زخمی نہ کیا۔ ابھی تک کتنی اموات ہیں آپ کی جماعت کی؟ یہ آخری فکر نہیں آئی لیکن پی سی ہو۔ اور کیا یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یعنی اس سے ابھی وہ پہلے جو مطالبات ہیں اس کے بعد کے یعنی یہ جو کل کے ریٹ کے بعد ہیں تو آپ کے مطالبات میں اور مزید اضافہ ہوا ہے کہ وہی ہوں گے؟ اچھا، پہلے کل ایک بات آ رہی تھی میڈیا میں، پاکستانی میڈیا میں، کہ وزیر داخلہ کی بات بھی یعنی آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ابھی تک نہیں ہوئی، اور اگر مذاکرات کی کوشش کی حکومت کی طرف سے تو اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے؟ ہمارے مجلس شورا ہے وہ بات کرے گی۔ اچھا، اور یہ جو میڈیا پہ پابندی لگ گئی ہے تو یعنی پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور یہ باقی یہ تو میڈیا جو کہتے ہیں آزاد ہیں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے نا۔ حکومت کی طرف سے یعنی وہ ایک ہے ان کے ہاتھ میں قانون ہے کہ وہ کسی وقت بھی میڈیا پہ پابندی کیوں لگا سکتے ہیں؟ وجہ وہ انہوں نے پیم رکھا ایک قانون میں۔ کیا قانون ہے کہ جب ان کی اپنی پشت پر پاؤں آئے اس وقت کی ہے یا ملک و ملت کا کوئی مسئلہ ہو؟ جب وہ حکومت خود اتنے بڑے ظلم پر اتری ہوئی ہے تو اس ظلم کو تو دکھانا چاہیے، نہ کہ اس کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ کل یعنی حکومت کی طرف سے وہ بات گئی ہے کہ فوج کو انہوں نے 111 بریگیڈ کو ان سے ریکویسٹ کیا اور ان کو طلب کیا ہوا ہے۔ تو اچھی بات ہے، طلب کیا ہوا ہے تو ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، فوج بھی تو ادھر ہی آئے گی نا، کہیں اور تو نہیں جانا۔ جی اگر انہوں نے بھی کوئی مطلب ہے ہمارے اوپر گولیاں برسانی ہیں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی جتنا ہو سکتا ہے مقابلہ یا اپنے طریقے مقابلہ نہیں ہم کر رہے ہیں، مقابلہ کرتے تو ہم ان کے پیچھے نہ بھاگتے۔ ہماری طرف یہ ہم تو یہیں بیٹھے رہے، سارا کچھ انہوں نے آگے لگائی، پتھر برسائے، گولیاں چلائیں، ہم دیکھ رہے تھے سارے ادھر۔ ہم نے تو کہا بھی یہ اپنے بچے ان کو کچھ نہیں کرنا۔ اچھا، میں ابھی یہاں پہ دیکھ رہا تھا پیچھے یعنی کچھ گز میٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ وہ ٹینٹ وغیرہ چلے ہوئے ہیں، تو آپ کل یہ جو شروع ہوا تو آپ یہیں پہ تھے؟ میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو وہاں سے گیس وغیرہ سب کچھ ادھر ہی تھا۔ میں نے اتنے گھنٹے میں بولتا ہی رہا، مجھے آنسو گیس نے کچھ نہیں کیا، اور یہ سارا کچھ آگ لگاتے، گاڑیاں پوری توڑ دی، یہاں تک یہ جو کنٹینر ہے اس کا سامنے والا شیشہ بھی توڑ دیا، یہاں تک آ گئے۔ اور ایک اور بات یعنی کہ انٹرنیشنلی بھی یعنی باہر کی دنیا سے بھی لوگ وہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کا جو یعنی کیپٹل ہے جو دارالخلافہ ہے اس کو یعنی کچھ لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ کہاں محاصرہ؟ آپ خود بتائیں کہاں محاصرہ کیا ہوا؟ سارا نظام چل رہا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ یہ ایک سڑک ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں، عمران خان ایسی ایک سڑک پر 126 دن بیٹھا رہا، وہ یرغمال نہیں بنا، القادری بیٹھا رہا۔ ہم نے کون سے یہاں دیکھے یرغمال بنا؟ یہ سارے گھر آمد و رفت، ایمبولینس آ رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بات ہے، اور ہم ایمانی مطالبے سے بیٹھے ہیں۔ یہ ختم نبوت پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے ہیں ان کو سزا دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے نقاب کریں، وہ بتائیں اگر وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دیں، وہ نہیں ہے تو پھر جو مجرم ہے اس کو بتائیں۔ بات تو اتنی ہے، چور چوری کرے تو اس کے بعد چوری کے لیے زور ڈالنا کہ چور پکڑا جائے، یہ جرم ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی تھی، وہ چور سے بھی غلطی ہوتی ہے، سزا نہیں ملتی اس کو، نہیں ملتی تو شرابی کو، یہ تو یورپ میں بھی قانون ہے، موٹر وے پر شراب جو پیتے ہیں ان کو سزا نہیں دیتے ہیں، بالکل نہیں دیتے، چور کو نہیں دیتے، اور جو قومی ان کے مجرم ان کو نہیں دیتے، ملتی ہے، سب کو ملتی ہے۔ نہیں تو ہمارے آقا و مولا کی ایک ذات ایسی رہ گئی ہے جو ان کے بارے میں جرم کرے صرف اس کو لیے جناب وہ غلطی ہوگی سے معافی ہو جائے گی، کمال ہے۔ اور وہ رپورٹ جو حکومت کی طرف سے رپورٹ ہم وہ رپورٹ ہی وہ رپورٹ کچھ بھی کہاں ہے ہمارے۔ اچھا، حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیاں بھی یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ احتجاج یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کون یہ طریقہ انصاف پیپلز پارٹی، وہ تو ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ تو ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا ایکشن غلط تھا، باقی آپ لوگوں کو ایکشن غلط تھا، پہلے یہ تو ثابت کریں نا ایکشن غلط تھا، پہلے اس پر تو کھڑے ہونا ہمارے ساتھ۔ اور یعنی حکومت کا ایکشن غلط تھا تو بے نظیر کے مرنے کے بعد جو پیپل پارٹی نے ایکشن لیا، پورا سندھ جلایا، وہ
ہم بتائیں اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد ادھر کوئی گھروں جلاؤ دیکھا آپ نے؟ ہاں نہیں یہاں پہ نہیں، میں خود بھی یہ پاس میں ہی رہتا ہوں یہاں پہ. آپ یہ تو لکھے نا، انصاف کی بات ہے. نہیں جو حقیقت ہوگی وہ ہاں یہ تو لکھے نا وہ لکھیں گے کہ بے نظیر کے مرنے کے بعد سندھ کیا کتنا جلا جی، اور وہاں کہنے لگے وہ ہمیں اس ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعرے لگنے لگے. پھر زرداری نے کہا نہیں پاکستان کھپے، ہے نا. صحیح بات. تو ہم نے تو ایسا نعرہ آپ نے کوئی سنا ہمارے اندر کسی سے؟ وہ پھر ان کو وزیر اعظم بھی بنایا جائے، صدر بھی ان کو بنایا جائے ان کی خوشنودی کے لیے، اور یہ اپنے نبی جن کا کلمہ پڑا ان کی خوشنودی کے لیے ایک وزیر نہیں ہٹا سکتے، اور اس کے لیے انہوں نے لاشیں گرا دی. اور پھر ایمبولینسوں سے ہمارے بندے اتار کر زخمی ان کو اتنا مارا، ہاتھ منہ کر دیا. اور جو اسپتالوں میں گئے ڈاکٹروں نے ان کو پیچھے آرڈر آ گیا، انہوں نے کہا ہم نے مرہم پٹی نہیں کرتے. حد ہو گئی. اچھا کچھ لوگوں کی طرف سے حکومت کی جو وزراء وغیرہ ان سے بات ہوتی ہے تو ان کی طرف سے یہ الزام بھی ہے کہ یہ اصل میں نواز شریف یا یہ جو نواز نون لیگ کی حکومت ہے ان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ وہ ثابت کریں نا، کوئی خفیہ ہاتھ ملوث ہے. بتائے نا وہ خفیہ ہاتھ کون سا ہے. ہم جو حلال اعلان بات کر رہے ہیں تو ابھی 20-21 دن ہو گئے، ان کو چاہیے تھا وہ خفیہ ہاتھ بتاتے. کون سی ان کو رکاوٹ ہے بتانے کی؟ ٹھیک ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اتنا بڑا خبیث انسان ہے وہ حسن اقبال، وہ کہتا ہے ان کے تعلق بھارت سے ہیں. وہ بتا نا بھائی ہم بیٹھے ہیں. اب اتنے بڑے جو لوگ مجرم ہوں جو انڈیا کے ایجنٹ یہاں بیٹھے ہیں تو تم بتاتے نہیں قوم کو. یہ ہم ایجنٹ ہوتے تو پورا پاکستان ایسے ہوتا. صحیح بات ہے. کل پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوا ہے. ویسے ہوتا بالکل. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اتنے بڑے منصب پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. یہ جاری ہے، پروٹیسٹ جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے. ہاں جی اب ہاں سب کچھ جاری ہے. مذاکرات اگر میننگ فل اور پائیدار مذاکرات ہو تو ان کو آپ موقع دیں گے اس کے نتیجے میں آپ کے مطالبات کی بھی بات ہو اور حکومت کی بھی بات ہو. کیا حکومت کی بات ہو؟ مزید بدماشی کرنے کی نہیں، اگر وہ پرامن طریقے سے یہ یعنی آپ اور اب کیا پرامن ہے؟ ان شہداء کے خون کی کون قیمت دے گا؟ تو اس کے ریئیکشن میں یہ جو کل لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے آپ بتائیں نا اس کا کون حساب دے گا؟ پرامن تو تب تھا بھائی پہلے یہ کرتے نا. اب وہ پرامن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پرامن طریقے سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجھے بتائیں نا وہ پرامن کیا طریقہ ہے؟ لاشیں گرانے کے بعد پرامن ہوتی. اور اوپر سے یعنی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری بھی مجبوری تھی کیونکہ کیا مجبوری تھی؟ ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک دہشت گرد کارروائی یعنی وہ میں نے خود پڑھا ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان کو کہا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے. وہ ہائی کورٹ سے پوچھے نا کون سی دہشت گردی ہو رہی تھی. کم از کم حکومتوں کو اتنا تو آگے جواب داخل کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو دہشت گردی کوئی نہیں دیکھی. یہ تو لاہور سے چلے اور کسی گاؤں کسی اسٹیشن پر ہمارا ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا. وہاں نہ پتھر ٹوٹا، نہ کوئی گالیاں دی گئی، نہ کسی کے خلاف نعرہ بازی ہوئی. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم 2 دنوں کے بعد یہاں پہنچے، یہاں 20 دن رہے. پھر بتائیں نا دہشت گرد تنظیم کیسے تھی جس نے ہائی کورٹ پر حملہ کر دیا، سیشن کورٹ پر حملہ کر دیا، پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا. کہا کہ ہم جناب اپنی ایک حکومت رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. وہ دہشت گردی کا ایک لفظ بتائے نا وہ، ٹھیک ہے ان کے اس ایک لفظ پر انہوں نے اتنی لاشیں گرا دی. سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی 100 موٹو لیا ہے تو تو کے لوگوں نے ایک رپورٹ وہ جمع کرائی ہے کہ اصل میں وہ سیاسی طور پہ خود کو بتائیں نا وہ سیاست کیا تھی وہ بتائیں نا. جس کی وجہ سے ہماری شہرت کم تھی تو ہم نے زیادہ لینی تھی. جی سیاست تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن یہ تو سیاست نہیں ہے. سیاست ہوتی تو سیاست کے لیے تو 10 بندے نہیں ملتے بندے کو. تو پورا ملک سیاست کے لیے جام ہوا ہے. دنیا کو بتائیں ہمیں وہ جتنے بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں. آخر کم از کم صحافیوں کا یہ کام ہے کہ آپ جب ہم سے پوچھ کر جاتے ہیں تو ان سے پوچھیں بھائی وہ دلیل بتاؤ. ان کے پاس تو دلیل ہے کہ تم نے پہلے کہا کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ٹھیک ہے. پھر کہا کہ نہیں وہ کلرک کی غلطی ہوگی، پھر کہا کہ نہیں وہ اجتماعی غلطی ہوگی، پھر کہا کہ نہیں وہ 36 بندوں سے غلطی ہوگی. اور انہوں نے پھر ٹھیک بھی نہیں کیا. ٹھیک تب کیا جب یہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس دباؤ کی وجہ سے پھر لوگ کو گمراہ کیا کہ وہ تو ٹھیک ہو گیا. یہ تو پہلے مان ہی نہیں رہے تھے ایک دن کے. یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو انگلش بھی نہیں آتی. ہاں یہ بات ہوتی رہی ہے حکومت کی طرف سے. اب ان کا موقف بھی تو لائے نا جنہوں نے 6 موقف بدلے ہوں. ہم تو پہلے دن سے ایک ہی موقف لیے بیٹھے ہیں کہ جو بھی ڈاکو ہے اس کو انتخاب کیا. بتائیں اس سے بات بھی ہم نے زیادہ کیا. ہم حکومت الٹا دیں، ایسے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو بھائی باہر نکالیں. پھر
تفتیش ہو, جو مجرم ہو اس کو سامنے لایا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ یہی مجرم ہے. اب بتائیں اس میں کون سی ناجائز بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اتنی لاشیں گریں؟ یہ آسان طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ طاقت کا استعمال آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا تو ان کو حساب دینا ہوگا. تو آپ یعنی کورٹ میں بھی, عدالتوں میں بھی ان کے خلاف جائیں گے جو آپ؟ وہ تو بات کے مسائل ہے نا جو شورا فیصلہ کرے گی, لیکن وہ ایک حساب لینے والا وہ بھی تو ہے نا. حد ہو گئی. ایک روڈ کی خاطر آپ نے دنیا میں کبھی سنا ایک روڈ کھولنے کی خاطر ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر مظلوم لوگوں پر اور نہتے لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور سہارے لے کے کورٹ نے کہا؟ تو کورٹ نے تو بڑا کوئی, نواز شریف کو بھی کہا یہ چور ہے, اس کی بات کسی نے مانی ہے؟ کورٹ کی بات مانی ہے کسی نے؟ حکومت کی طرف سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان یعنی ایک انتہا پسند ملک ہے یا ان کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت بدنامی نہیں ہوئی کہ جب عافیہ صدیقی ڈالروں کے بدلے میں بیچ رہے تھیں, بھی کبھی بیٹیاں بھی کبھی کسی نے بیچی ہیں. اس وقت وہی ہے جب ایک یہاں اڈے دے کر افغانستان کو تباہ کیا جا رہا تھا, اس وقت پاکستان کی نیک نامی تھی. جب ڈالروں کے بدلے اپنے بندے بیچے جا رہے تھے جن کو خود انہوں نے مجاہدین بنایا تھا. جب امریکہ نے کہا یہ دہشت گرد ہیں تو ان کو دہشت گردوں ایک تھا تو اس کے ساتھ ساتھ 50-50 بیچ رہے تھے. اس وقت اچھی پاکستانی کی بدنامی نہیں ہوئی. جب بش کو بیٹی ننگیاں کر کے 2006 میں ایوان صدر میں ڈانس دکھایا جا رہا تھا, اس سے بدنامی نہیں ہوئی جی. جب اس سے بدنامی نہیں ہوئی کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہوا کہ ڈاکو چور لٹیرا بھی 62 اور 23 میں تبدیلی کر کے وہ بھی ملک کا سربراہ بن سکتے, تب نہیں اس میں کوئی پریشان, بدنام نہیں ہوا ملک. وہاں تو کہتے ہیں وہ تھوڑی سی ایکسیڈنٹ ہو جائے ریلوے کا تو وزیر مستعفی ہو جاتا ہے. وہاں تو وہی قانون بنا رہا, یہاں کہہ رہے ہیں جیسا مرضی ڈاکو ہو ملک کا سربراہ بنتا ہے. وہاں بدنامی نہیں ہوئی ہماری. شکریہ جی. حضرات جو اعلان سماعت فرمائیں. محمد اعظم ولد بشیر وزیر آباد سے کل شدید زخمی تھے, کل آپریشن کے دوران لاپتہ ہیں. وہ ان کے بارے میں اگر کسی کو خبر ہو تو وہ اسٹیج پہ بتائیں. رضوان ولد فضل کریم 2-3 دن سے گھر سے دھرنے میں آیا ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے. گاؤں چھوکر اڈیالہ روڈ راول پنڈی سے ہے, تو اگر وہ یہاں پہ موجود ہیں تو وہ اپنے گھر والوں سے ضرور رابطہ کریں. صابر خان صاحب 2 منٹ کے لیے. میرے واجب احترام ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, السلام علیکم. میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اصل میں آپ بچوں کے ساتھ, آپ بھائیوں کے ساتھ کاندھے سے ساتھ کاندھا ملا کر ایم صابر خان گروپ کا تمام ممبر میرے لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک. اور میں اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی اوپن نہیں کروں گا, لیکن ہر قسم کا ایم صابر خان گروپ کی طرف سے آپ بھائیوں, بچوں اور عابد حسین رضوی صاحب کے لیے, میرے بچوں کی, میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تن من مال سب کچھ حاضر ہے. پٹھان بچہ ہوں, جو کہتا ہوں اس پہ ڈٹتا ہوں. جو مسلمان ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. خدا کے واسطے یہ ایک حکومت کیا ہے, ہم تو انشاءاللہ امریکہ کو بھی للکاریں گے, انڈیا بھی کو بھی للکاریں گے, اور ان کو بتا دیں گے کہ ناموس رسالت کی طرف
ایک لکھنا کیا، ایک قلم اٹھاؤ گے تو ہم تمہارے انشاءاللہ ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے زندگی دی، یہ تو ان کا ایک منسٹر کنجروں کا گیا ہے، انشاءاللہ پوری حکومت جائے گی، اور ایک وقت وہ آئے گا عابد حسین رضوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا قانون ان عدالتوں میں نافذ ہوگا، اور جس وقت کوئی کیس آیا 2 دن کے اندر ختم ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کھولنی ہے، ثبوت لینے ہیں، ثبوت لینے کے بعد فیصلہ اس وقت ہی۔ کیا آپ لوگ ایم صابر خان گروپ کے محمد صابر خان کی باتوں کے ساتھ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ۔ محمد عمیر، ولد محمد عمیر، ان کا یہ پرس ملا ہے، کچھ سامان ہے اس میں، محمد عمیر ولد محمد بشیر، ان کا پرس ملا ہے، وہ جہاں بھی ہیں وہ مجھ سے آ کے سے لے سکتے ہیں۔ آفر ارسلان ولد محبوب کوٹلی آزاد کشمیر، ان کے عبد الخالق آفد اویس ان کو تلاش کر رہے ہیں، اگر کو وہ کہیں بھی ہیں تو 92 گاڑی کے پاس انہیں مل لیں۔ ابھی اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت ہوگی۔ قاری ذیشان جہاں بھی ہیں وہ 92 گاڑی کے پاس آئیں، قاری عزیز رضا صاحب انہیں ملنے چاہ رہے ہیں۔ یہ نمبر میرا لکھ کر دے دے۔ السلام علیکم سر۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ امریکہ کا رہائشی یہاں پاکستان میں آیا ہے الحمدللہ قبلہ۔ الله أكبر الله أكبر اللہ تعالیٰ جذبات کو الله